جو صحابہ کرام کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ان کی شان کو کم کر رہا ہو، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو کہ وہ ایک زندیق آدمی ہے۔ اور زندیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہو، بظاہر وہ مسلمان نظر آتا اور مسلمان بن کر دل کے اندر اسلام کی نفرت رکھتا ہو، اس کو زندیق کہا جاتا ہے۔ منافق اور زندیق میں یہ فرق تھا، منافق زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اسلام کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتے تھے جتنا یہ زندیق قسم کا شخص اسلام کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اس کو دیکھو گے تو تین چیزیں اس سے واضح نظر آئیں۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی وجہ اس کی یہ نظر آئے گی، جب بھی اس کے منہ سے سنو گے اسلام کا ہر وقت شک و شبہ تمہارے سامنے رکھنے والا ہوگا، اسلام کے شکوک، اسلام کے بارے میں سوالات رکھنے والا ہوگا۔ اور سوالات کس طرح کے ہوں گے کہ اس طرح کے سوالات ہوں گے جس طرح سے سننے والا بندہ اسلام سے کسی طرح سے متنفر ہو جائے، وہ زندیق قسم کا شخص اس طرح کے اسلام میں سوالات کو نازل کر رہا ہوگا۔ اور فرمایا دوسری وجہ اس کی یہ دیکھو گے کہ جب بھی اس کے منہ سے دوسری بات سنو گے تو وہ صحابہ کرام پر نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہوا نظر آئے گا۔ صحابہ کرام کی کبھی شان بیان نہیں کرے گا، صحابہ کرام کی کبھی تعریف کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اسے جب بھی دیکھو گے، جس لمحے بھی دیکھو گے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا ہوا نظر آئے گا، اسے زندیق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تیسری بات اس کی یہ دیکھو گے، جو زندیق ہوگا جب بھی دیکھو گے وہ قرآن کو بھی جھٹلانے والا بنا ہوا ہوگا۔ آج اگر ہم فی زمانہ دیکھیں، کتنے ہمارے دوست ہوتے ہیں، کتنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، کتنے محلے میں بسنے والے لوگ ہوتے ہیں جو آج بظاہر وہ زندیق ہی نظر آ رہے ہیں، انہیں اسلام کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں اسلام کے پرچار کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر اسلام کہتا ہے شراب حرام ہے، اگر اسلام کہتا ہے ظلم حرام ہے، اگر اسلام کہتا ہے چوری حرام ہے، تو وہ ایسے زندیق ہوں گے، وہ ان کے بارے میں کوئی ایسی علت ڈھونڈ رہے ہوں گے، کسی طرح سے شراب کو حلال کر دیا جائے، کسی طرح سے ظلم کو حلال کر دیا جائے، کسی طرح سے چوری کو حلال کر دیا جائے۔ یہ زندیق ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور فی زمانہ ہم تو صرف یہیں بیٹھے ہیں، ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے، اگر آج ہم یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، اور جو ہمارے اسلامی بھائی باہر ملک چلے جاتے ہیں، ان کو ایسے لوگوں سے بڑا واسطہ پڑتا ہے جو ان کے ایمان کے نکالنے کا سبب بھی بن جایا کرتے ہیں، جنہیں آج کی اس تعریف میں ملحد کہا جاتا ہے۔ ملحد اسے کہا جاتا ہے جو اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والا ہو، جو اسلام کے بارے میں شک و شبہات ڈالنے والا ہو۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، جو قرآن میں آ جائے اس پر یقین رکھتے ہیں، جو حدیث پر آ جائے اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن حدیثوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کہیں کوئی حدیث غلط تو نہیں پہنچی ہم تک۔ وہ سارا حدیثوں کا جو علم ہے، جو ذریعہ ہے، آج تک وہ موجود اور محفوظ ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی جو حضرت امام مسلم رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب الرسول، کسی ایسے بندے کو دیکھو جو صحابہ کرام کی شان کو کم کر رہا ہو، ان کی شان کو گھٹا رہا ہو، یا ایسے الفاظوں کو استعمال کر رہا ہو، تو فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو وہ زندیق ہے، وہ ایسا شخص ہے جو خود بھی اسلام سے باہر نکلا ہوا ہے
اور تمہارا بھی ایمان وہ نکالنے کے بے چین نظر آتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اسے اسلام میں شک ہے، شک و شبہات ہے، تو وہ عام مجمع میں کیوں بات کرتا ہے؟ تو دنیا میں کتنا اہل علم ہے، کتنا آج بھی دینی ادارے ہیں، دینی اداروں میں پڑھانے والے کتنے اہل علم بیٹھے ہیں، وہاں نہیں جائے گا۔ ایسا زندیق وہاں بیٹھے گا جہاں پہ اسے معلوم ہوگا کہ میرے سوالوں کا یہ جواب تک نہیں دے سکتے، عام مجمع میں بیٹھے۔ اور حقیقت وہ ہوتی ہے، ایسا بندہ نہ اسلام کا خیر خواہ ہوتا ہے، نہ وہ خود بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے وہ زندیق نماز بھی پڑھتا ہے، کلمے بھی پڑھتا ہے، تو اس کو پھر یہ دلیل دی جائے گی کہ منافق بھی تو نماز پڑھا کرتے تھے، وہ بھی تو کلمہ پڑھا کرتے تھے، لیکن دل کے اندر ان کے بھی منافقت تھی۔ آج ہم کسی کو بظاہر منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن زندیق وہ کہیں گے اس وجہ سے کہ اس کو دیکھیں گے ان کا چال چلن کیسا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ اسلام کا کتنا مخالف نظر آتا ہے، اسلام کا کتنا مخالف